السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امپلائیز ڈیسک میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ سے دو اہم باتیں ڈسکس کریں گے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ فائدے اور خوشی کی تلاش میں رہتا ہے، مگر چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، جنت میں نہیں، اس لیے زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کبھی خوشی اور کبھی غم۔ کبھی حالات انسان کی طبیعت کے موافق بن جاتے ہیں تو کبھی ناگواری برداشت کرنی پڑتی ہے، اور پھر ہم جیسے سرکاری ملازمین کی چھوٹی چھوٹی تو خوشیاں ہوتی ہیں، مثلا کوئی ایکسٹرا چھٹی آ جائے تو اس کی خوشی، کوئی آنریریم مل جائے یا بھلے تنخواہ ہی ایڈوانس میں مل جائے تو اس کی خوشی، سال بھر انتظار کے بعد چھوٹی سی انکریمنٹ کی بے انتہا خوشی، اور بجٹ میں محض 10% تنخواہ بڑھنے کی خوشی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر بھی پانی پھرتا نظر آتا ہو تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں ملازمین کو مارچ کی تنخواہ 15 دن پہلے ملنے کی انتہائی خوشی ہے، وہیں ایک افسوس کی خبر یہ ہے کہ عید کی چھٹیاں تقریباً ماری گئی ہیں۔ جی، آپ نے صحیح سنا۔ دونوں پوائنٹس پر بات کرتے ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ہماری عید کی چھٹیوں کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں خوشی کی، وہ یہ کہ فروری کی تنخواہیں اور پینشنز تو آلموسٹ تقریباً سبھی کو اکاؤنٹس میں مل چکی ہیں، جن کو نہیں ملی ان کی بھی آج کل میں آ جائے گی۔ آپ لوگ اگر بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں کہ کس کی تنخواہ اور پینشن آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عید الفطر 20 یا 21 مارچ کو متوقع ہونے کی وجہ سے ملازمین کو مارچ کی تنخواہیں اور پینشن بھی 15 سے 20 مارچ کے درمیان مل جائیں گی انشاءاللہ، اور اس ٹاپک پر میں پہلے بھی تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر وہ آپ دیکھنا پسند کریں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ایڈوانس تنخواہ ملنے کے حوالے سے قوانین کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ٹریجری رولز آپ کے سامنے ہیں، جس کے چیپٹر 2 پرسنل کلیمز آف گورنمنٹ سرونٹس جنرل رولز کے نیچے پوائنٹ نمبر 217 کے نوٹ 4 میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک قانون بیان کیا گیا ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی کمیونٹی مسلم یا غیر مسلم، ان کا کوئی تہوار کسی ماہ کے آخری 10 دن میں آ رہا ہو تو انہیں اس ماہ کی تنخواہ اور پینشن ایڈوانس میں دے دی جاتی ہے۔ لہٰذا تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو مارچ کی تنخواہ اور پینشن 15 سے 20 مارچ تک ملنا متوقع ہے۔ اس سلسلے میں جو ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ فوراً ایگزیکٹ ڈیٹ کی خبر دے دی جائے گی کہ آپ کی تنخواہ کس ڈیٹ کو آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہونے جا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عید کی چھٹیوں کی۔ پہلے ذرا آپ پبلک ہالیڈے کے اس کیلنڈر پر نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سال بھر کی سرکاری چھٹیوں کے شیڈیول میں سیریل نمبر 3 پر عید الفطر کی 3 چھٹیاں بتائی گئی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں چھٹیاں 21، 22 اور 23 مارچ یعنی بروز ہفتہ اتوار اور پیر کو ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت میں ہفتہ اور اتوار تو ویسے ہی آف ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، اور اتفاق سے 23 مارچ کی بھی چھٹی آ رہی ہے ساتھ ہی، یعنی کہ وہ بھی آلریڈی چھٹی ہے، تو لہذا اس کیلنڈر کے مطابق عید الفطر پر الگ سے کوئی چھٹی نہیں مل رہی، بلکہ عید ان تاریخوں میں ہی آ رہی ہے جن پر آلریڈی چھٹی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق 30 روزے مکمل ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، اور شوال کا چاند 20 مارچ کو نظر آنے پر انشاءاللہ عید الفطر 21 مارچ کو ہی متوقع ہے۔ اس لحاظ سے تو عید کی یہی 3 چھٹیاں بنتی ہیں۔ البتہ 20 مارچ چھٹی کا اگر حکومت اعلان کر دے تو رمضان المبارک کے آخری جمعے کی چھٹی کے ساتھ کل ملا کر 4 دن بن جائیں گے۔ ماضی کو دیکھا جائے تو عمومی طور پر 29واں روزہ آخری ورکنگ ڈے ہوتا ہے، اور اس کے بعد 30واں روزہ ہو یا نہ ہو تو اس پر حکومت کی طرف سے چھٹی دے دی جاتی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ اگر حکومت آخری دن کی یعنی کہ جمعے کی 20 مارچ کی چھٹی کا اعلان کر دے تو کل ملا کر 4 چھٹیاں 20، 21، 22 اور 23 مارچ کی بن جائیں گی۔ تاہم حتمی فیصلہ تو چھٹیوں کے نوٹیفیکیشن جاری ہونے پر ہی کیا جا سکے گا۔ ویسے میری رائے یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے سفر کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس ہفتے میں عید آ رہی ہو تو کم از کم اس پورے ہفتے کی سرکاری چھٹی ہونی چاہیے، جیسا کہ عمومی طور پر اسلامک یونیورسٹی اور کچھ اور ڈپارٹمنٹس انسٹیٹیوٹس میں ہوتے ہیں۔
ان کی طرف سے جب بھی عید کی چھٹیوں کا سرکولر جاری ہوتا ہے تو وہ اس پورے ہفتے کی چھٹی کا اعلان کر دیتے ہیں جس میں عید آ رہی ہو۔ اس کا ثبوت آپ ان 2 سرکولرز میں ملاحظہ کر سکتے ہیں جو اسلامک یونیورسٹی کے میں نے ساتھ اٹیچ کی ہیں، اب ذرا ان کو دیکھ لیں۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار بھی فرما دیں کہ آپ کے خیال میں عیدین کے مواقع پر سرکاری ملازمین کو کتنی چھٹیاں ملنی چاہیے جس سے وہ آسانی سے عید کے لمحات اپنے پیاروں کے ساتھ گزار سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ کی مثبت رائے کے اظہار پر آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔